لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقال المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. من مات بغیر وصیت مات میتۃ جاہلیہ. عزیزان محترم، وہ ایام ہے کہ جو مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، ان کی شہادت اور ان کی مظلومیت کے ایام ہیں. اسی مناسبت سے یہ مناسب سمجھا گیا کہ آپ کی خدمت میں وصیت نامہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کیا جائے. قبل اس کے کہ باقاعدہ مولا کائنات کے وصیت نامے کو پیش کیا جائے، سرنامہ کلام میں جیسے کہ قول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قول پروردگار عز و جل کو بیان کیا گیا، اسی کے اعتبار سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. وصیت ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کے سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر، بالخصوص ہمارے پاکستان کے معاشرے کے اعتبار سے بڑی لا علمی اور غفلت پائی جاتی ہے، جبکہ یہ دونوں پروردگار عالم کی جانب سے ہدایت، چاہے خود پروردگار عالم کا قول قرآن مجید میں موجود ہو یا معصوم کا قول کہ جو پروردگار ہی کی جانب سے ہدایت اور رہنمائی کے لیے بیان کیا جاتا ہے، ان دونوں کے اندر اس قدر اہمیت اور اس قدر حساس اس موضوع کو قرار دیا گیا کہ سب سے پہلے پروردگار عالم سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں فرماتا ہے، اور انداز وہی ہے. ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں جب روزے کی فرضیت کے بارے میں بات ہوئی تو یہی کہا گیا: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تم پر روزہ اس طرح سے فرض قرار دیا گیا. جو لفظ استعمال ہوا ہے آیت کی ابتدا میں کتبہ، یہاں بھی پروردگار عالم نے اسی انداز کو اپنایا. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ یہ فرض کر دیا گیا تم پر کہ جب تم میں سے کسی کی موت سامنے آ جائے تو پھر اگر وہ کچھ اپنا پیچھے مال چھوڑے جا رہا ہے تو بہترین انداز سے اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اس کی وصیت کرے، اور یہ تم متقین پر ایک حق ہے اور تمہاری ایک ذمہ داری ہے. اور دوسری روایت جس میں اور زیادہ واضح انداز کے اندر اس موضوع کی حساسیت کو بیان کیا گیا، اور وہ روایت ہے، معصوم فرماتے کہ من مات بغیر وصیت مات میتۃ جاہلیہ. قبل اس کے کہ اس کا ترجمہ کروں، مومن کرام جب اس حدیث کو سنتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں ایک اور حدیث بھی آ جاتی ہوگی، اور وہ حدیث تھی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. عقائد کی منزلت کے موقع پر، عقائد کی منزل پر ہم دیکھتے ہیں کہ اہم ترین عنوان جو امامت کا ہے، کہ جس پر ایک طرح سے مسلمانوں کا ایک بڑا فرقہ الگ ہو گیا ان تمام لوگوں سے کہ جنہوں نے اس بات کو، اس امامت کے عہدے کو اس طرح سے قبول نہیں کیا کہ جس طرح سے مومن کرام اور اہل بیت کا مکتب قبول کرتا ہے کہ امامت منصوص من اللہ ہوتی ہے. یہ فریضہ نبوت کے بعد نبوت کے انداز میں ہی خدا کی جانب سے چنے ہوئے ہادیوں کے ذریعے سے انجام پاتا ہے. وہاں پر یہی کہا گیا، اور یہ روایت وہ ہے جو فریقین کے اندر مسلم حدیث ہے کہ من مات ولم وصیۃ مات میتۃ جاہلیہ. حتیٰ کہ مسند احمد ابن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا کہ جو کوئی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا. سوائے اثنا عشری فرقے کے کوئی ایک ایسا فرقہ نہیں ہے جو باقاعدہ صحیح انداز سے اپنے 12 اماموں کی ترتیب کو بیان کرتا ہو. بہرحال یہ گفتگو کسی اور جانب چلے جائے گی، مگر یہی الفاظ کے مضمون کے انداز پر، اسی وزن کے اوپر یہ روایت ہے، اور سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح عقائد کے باب میں امامت ایک اہم عقیدہ ہے اور ایک اہم ترین فرض ہے، اسی طریقے سے فرائض کے باب کے اندر یہاں فرمایا گیا کہ من مات بغیر وصیت مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو کوئی بغیر وصیت کے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. یعنی اس قدر اہم فریضہ ہے کہ جس سلسلے کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ وصیت کیے بغیر اس دنیا سے نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ عمومی طور پہ تو اگر فقہ کے احکام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وصیت ایک مستحب مؤکد عمل ہے. یہاں تک روایت بیان کیا گیا کہ
تم میں سے وہ شخص کہ جو رات کو سوتے وقت اپنے تکیے کے پاس اپنا وصیت نامہ نہ رکھتا ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ فرمایا کہ رویہ انہ لا ینبغی ان یبیت الا وصیتہ تحت راسی، کہ سزاوار نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ انسان کوئی اس انداز سے رات کو سوئے کہ اس کا وصیت نامہ اس کے تکیے کے نیچے نہ ہو۔ مراد کیا ہے؟ چاہے من مات بغیر وصیہ کی روایت ہو، چاہے یہ کہ لا ینبغی ان یبیت الا وصیتہ کی روایت ہو، دونوں میں یہ سمجھایا گیا کہ انسان جو اپنی موت پر عقیدہ موت جس کا راسخ ہوگا، جس کو پروردگار کی بارگاہ میں بلائے جانے کے اس فلسفہ موت پر یقین ہوگا، جو جانتا ہوگا کہ خدا جب چاہے مجھے بلا سکتا ہے، ہر وقت جواب دہی کے لیے آمادہ ہوگا، وہی اس وصیت کے فرض پر بھی عمل کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ یعنی وصیت کے فرض میں کوتاہی در حقیقت فلسفہ موت کو نہ سمجھنے کی کمزوری ہے، کہ انسان اپنے فرائض کے بارے میں ظاہر سی بات ہے، انسان اس جامعہ اور معاشرے میں رہتا ہے تو بچوں کے سلسلے میں اس کی ایک ذمہ داری، اپنے مال کے سلسلے میں اس کے اپنے خاندان کی ایک ذمہ داری، اپنے واجبات کے سلسلے میں جو نماز اور روزہ اور حج اور جو دیگر مالی واجبات لوگوں سے لین اور دین کے ہیں، اس سلسلے میں اگر ایک آدمی لاپرواہ نہیں ہے، غافل نہیں ہے، ذمہ دار آدمی ہے، تو اپنی لکھت پڑھت اپنی وصیت کو اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ جب کبھی خدا کی بارگاہ میں بلاوا ہو تو وہ لوگوں کو اپنی کیفیت کے بارے میں لا علمی میں نہ چلا جائے، کہ پیچھے اگر اولاد یا لواحقین یا ورثاء اس کے سلسلے میں کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں یا کسی کا حساب و کتاب ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ لا علم و جاہل ہو، ان کی لا علمی و جاہلیت کا سبب اس شخص کا وصیت نہ کرنا تھا، لہٰذا یہ مجہول ہو کے چلا گیا۔ تو من مات ولم بغیر وصیت مات میتۃ جاہلیہ، گویا وہ اپنے آپ کو جہالت کی کیفیت کے اندر رکھ کے چلا گیا۔ تو خلاصہ یہ کہ وصیت ایک ایسا معاشرتی، جامع اور انفرادی طور کے اوپر فرض و ذمہ داری ہے کہ جسے ایک عام مومن کی بھی ذمہ داری قرار دیا گیا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جو امیر المؤمنین ہو، جو امام المتقین ہو، وہ اس فریضے سے اور اس اہمیت سے غافل ہو؟ لہٰذا ہر امام معصوم کا ایک اہم زندگی کی اور سیرت کا جو حصہ نظر آتا ہے وہ ان کی وصیتیں، اور اس سلسلے کے اندر کتابوں کے اندر ایک باب اور ایک چیپٹر الگ سے عنوان قرار دیا جاتا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مولا کائنات کی وصیت کے عنوان سے، کہ مولا کائنات کہ جو ایسے وقت کے اندر کہ جب ان کے سر پر ابن ملجم نے اس انداز کی ضربت ماری کہ جس سے وہ علی کے جو خیبر شکن تھا، آج اپنے بستر پہ اس کیفیت میں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں، کبھی دائیں جانب علی بے ہوشی کی کیفیت میں گرتے اور کبھی بائیں جانب، کبھی گھنٹوں بے ہوشی کی کیفیت میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب طبیبوں کو بلوایا گیا تو یہ جملے تک طبیب نے کہہ دیے کہ تم امام حسن سے فرمایا کہ اپنے بابا سے کہو کہ وہ اب اپنی وصیتیں کر لیں، اس لیے کہ اب اس زہر کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ اس قدر سرایت کر چکا ہے۔ تو یہ کیفیت مولا کائنات کی ایک عام فرد کے لیے موت کے ایسے وقت کے اندر وصیت کرنا اور اہم امور کو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، جائے کہ وہ علی کہ جس کے بارے میں ابن ملجم شہزادی ام کلثوم سے کہتا ہو کہ اگر اس زہر کو سارے دنیا کے لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ہر ایک کے مرنے کے لیے کافی ہوگا، اور وہ سارا زہر مظلوم علی کے سر اقدس کے اندر اتار دیا گیا ہو۔ کس کیفیت میں میرا مولا ہوگا، کس تکلیف کے اندر میرا مولا ہوگا کہ جب مسجد کوفہ سے اپنے گھر کی جانب چلا، تو یہی تو سیرت کی کتابیں بیان کرتی ہے کہ علی اپنے پیروں پر آئے تھے مسجد، مگر گلیم پر ایک چادر کے اوپر علی کو بٹھایا گیا اور حسن و حسین نے اس چادر کو اٹھایا اور علی کو لے کر مسجد کوفہ سے اپنے گھر تک چلے۔ کتنا فاصلہ ہے! آج بھی مومنین کرام زیارت کے لیے عراق جاتے ہیں، جب شہر کوفہ میں مسجد کوفہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے امیر کائنات کا وہ گھر نظر آتا ہے جو پشت مسجد کوفہ پر ہے، اور وہیں سے ایک زمانے میں دروازہ بھی نکلا کرتا تھا۔ چند قدموں کے فاصلے پر وہ گھر کے جہاں علی پیروں پر چل کر آئے تھے، مگر اب اتنی قوت و طاقت نہیں اور اتنی کمزوری محسوس کرتے ہیں، اس کیفیت میں علی آ چکے، اور جیسے جیسے دن گزر رہے تکلیف کی شدت میں اور زہر کے اثر کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور ایسے موقع پہ مولا کائنات وصیت کرتے ہیں۔ یہ حالات اور یہ موقع ان وصیتوں کی اہمیت کی طرف مزید انسان کی توجہ کرتا ہے، اور جو انداز ہے وصیت کے، جو الفاظ ہے مولا کائنات کے،
وہ بڑے عجیب ہے. ابتدائی 3 جملے مولا کائنات نے اپنے معصوم فرزندوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو ان کے لیے خاص احکامات تھے، خاص نصیحت تھی. اور اس کے بعد پھر جو مولا کائنات کا الگ انداز ہے جس میں مولا کائنات نے فرمایا کہ اوصیکما، یعنی میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں ومن بلغا، جس تک یہ وصیت میری پہنچتی ہے، جس تک میرا یہ پیغام پہنچتا ہے، ان سب تک یہ وصیت ہے. لہٰذا امیر کائنات کا یہ وصیت نامہ صرف اور صرف امیر کائنات کے بچوں کے لیے نہیں تھا، کائنات تک ہر وہ فرد کہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی وہ فرمان ہے کہ میرا بابا اور علی ابوائے حاضر الامہ، اس امت کے دونوں باپ ہیں. اس عنوان سے بھی یہ علی جو امت کا باطنی باپ ہے اپنی اولاد کو جو تا قیامت تک آنے والی وصیت کر رہا ہے. الفاظ ہے کہ اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کی کتابی، کہ یہ وصیت ہے میری حسن اور حسین علیہم الصلاۃ والسلام، آپ کو بھی، میری تمام اولاد کو، اور میرے تمام گھر والوں کو، اور ہر اس فرد تک کہ جہاں میرا یہ مکتوب اور میرا یہ وصیت نامہ پہنچے گا. کیونکہ یہ نہج بلاغہ کے مکتوبات میں اسی لیے سے تشکیل دیا گیا کہ گویا یہ کتابت صورت کے اندر محفوظ کر دیا گیا. مکتوب نمبر 47 مولا کائنات کا یہ وصیت نامہ ہے، اور امیر کائنات ابتدا کر رہے ہیں اپنے وصیت نامے کی. اور ابتدائی یہ الفاظ جو 2 دفعہ تکرار ہوئے، اوصیکما بتقوی اللہ، کہ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی. اتنا اہم عنوان ہے کہ امیر کائنات کا ایک ٹائٹل ہے امام المتقین. قرآن مجید فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب کے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ابتدائی آیات میں فرمایا کہ یہ ہدایت ہے فقط متقین کے لیے، جس میں یہ احساس ہے، جس میں یہ جذبہ ہے کہ وہ پروردگار عالم کی عظمت اور پروردگار عالم کی اس عظیم کیفیت کو سمجھتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اس کی نافرمانی نہ کرنے کا احساس اپنے دل میں رکھتا ہے. یہ ہے تقوی، جو کہ وقایا سے، اپنے آپ کو بچانا خدا کی مخالفت سے، اپنے آپ کو بچانا خدا کی نافرمانی سے. اس جذبے کے تحت جو یہ کام کیا کرتا ہے وہی دین پر عمل کر سکتا ہے، وہی اس دنیا کے لیے فائدہ مند قرار پا سکتا ہے، وہی اپنے معاشرے کے لیے اور اپنے وجود کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں تکامل کا سفر طے کر سکتا ہے. لہٰذا اگر یہ تعبد نہیں ہے، یہ خوف خدا نہیں ہے انسان کے اندر، کہ وہ جو چھٹے امام سے جب سوال کیا کہ تقوی کیا ہے، فرما خدا تمہیں اس مقام پر دیکھے جہاں وہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اس مقام پر نہ دیکھے کہ جہاں وہ تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا. بس انسان جس کیفیت کے اندر بھی ہو یہ سوچے کہ یہ کیفیت میری وہ ہے کہ جس میں میرا خدا مجھے دیکھنا چاہتا ہے، تو یہاں اسے نظر آنا چاہیے. پھر چاہے جتنی بھی آزمائش ہو، پھر چاہے جتنی بھی زحمتیں برداشت کرنا پڑے، اور اگر اس کے مد مقابل خدا مجھے نہیں دیکھنا چاہتا تو دنیا کی کوئی ترقی، دنیا کی کوئی آسائش، دنیا کی کوئی بظاہر نظر آنے والی کامیابی ہو، مگر انسان کو پروردگار عالم کی عظمت کے خاطر، پروردگار عالم کی بڑائی اور پروردگار عالم کے خوف کی وجہ سے جو اس کی ذات کا احترام انسان پر ہے، اس مقام پہ اسے نظر نہیں آنا چاہیے. یہ ہے اوصیکما بتقوی اللہ، اور یہی وہ تقوی الہی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی اگر انسان دنیا میں کسی ایسے مقام پر پھنس جائے کہ جہاں پہ جانے کے بعد انسان کو کوئی راستہ نہیں سوجھ رہا ہو نکلنے کا، تو خدا کہتا ہے جو حقیقی طور پر میری راہ پہ چلنے والا ہوتا ہے، جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں تقوی الہی اختیار کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس کے لیے ایسی جگہ سے جہاں پہ کوئی راستہ نہیں ہوتا، یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے ایگزٹ نکال دیا کرتا ہے، مشکلات سے آسانی نکال دیا کرتا ہے. بس عزیزان محترم، اس کے بعد مولا کائنات نے فرمایا وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَتْكُمَا، کہ اگر دنیا تمہارے پیچھے بھی بھاگ رہی ہے تو تمہیں دنیا کی طرف مائل نہ ہونا. یہ علی کو ہی جچتا تھا، جس نے غر الدنیا، یہ فرمایا کہ اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، مجھے دھوکہ مت دے، میں نے تجھے 3 دفعہ طلاق دی. وہ علی کہ جو ایک جانب دنیا سے اس قدر بے رغبتی کا اظہار کر رہے کہ دنیا کو کہہ رہے کہ میں نے 3 دفعہ طلاق دی، جس کے بعد گنجائش نہیں ہے رجوع کی بھی، جو طلاق کے مسائل کے اندر ہے. اسی سے علی نے بتایا کہ اب ختم ہو چکا ہے رشتہ. علی کا دنیا سے، اس دنیا سے جو انسان کے نفس کو سرکش بنا دے، اس دنیا سے جو خدا سے غافل بنا دے،
اس دنیا سے جو دنیا میں انسان کو اپنی ذمہ داریوں سے غافل کر دے، اس دنیا سے علی نے اپنی اولاد کو فرمایا کہ کبھی دنیا کی آسائش، دنیا کی ترقیاں، دنیا پرستی تمہیں پروردگار عالم سے دور کرنے والی جو دنیا ہے وہ چاہے تمہارے قدموں میں آ جائے، تمہیں اس کی جانب توجہ نہیں دینی۔ جو دنیا پرست ہوتا ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کی مثال دی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے سائے کی طرح، فرمایا تم آگے بڑھو، سایہ تمہارے پیچھے چلے گا، مگر جب منہ پلٹ کے جب تم سائے کو آگے بنا دو گے، جتنا آگے بڑھو گے سایہ تم سے آگے بڑھے گا۔ دنیا ایسی ہے، دنیا کو اگر انسان دنیا کے اعتبار سے دیکھے، جس میں انسان آخرت کو فراموش کر دے، جس میں انسان خدا کو فراموش کر دے، یہ دنیا وہ دنیا نہیں ہے کہ جو مومن کے لیے بنی ہے۔ لیکن اگر وہ دنیا ہو جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے، وہ دنیا ہو کہ جس کے لیے فرمایا کہ من ترک الدنیا للآخرہ، جو دنیا کو ترک کر دے آخرت کے لیے، فلیس منا، یعنی وہ دنیا ترک کر دیتا ہے آخرت کے لیے، آخرت تک کر دیتا ہے دنیا کے لیے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی اس دین و دنیا کو ساتھ لے کر یوں چلنا ہے کہ یہ دنیا انسان کے آخرت کے کمال کے لیے اس کا سہارا، اس کا سپورٹ بنے۔ لہذا فرمایا کہ الدنیا متجر اولیاء اللہ، یہ دنیا اولیاء خدا کی تجارت گاہ ہے۔ اسی دنیا کے ذریعے سے انسان انفاق کرے گا، اسی دنیا میں انسان صلہ رحمی کرے گا، اسی دنیا میں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرے گا، اسی دنیا کے اندر وہ خود پروردگار کی بارگاہ کے اندر حج اور زیارات کو انجام دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر یہ مال دنیا نہیں ہے تو یہ لوگوں کی مدد کرنا، انفاق کرنا خدا کی بارگاہ میں اس انداز سے عبادتوں کے اندر جب مال انوالو ہے خرچ کرنا ممکن نہیں ہے، ان سے انسان پیچھے رہ جائے گا۔ یہ دنیا آخرت کو آباد کرنے کی، یہ دنیا حسنہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس دنیا کے بارے میں، اس دنیا کے رزق کے بارے میں انسان کے لیے سوال کرنا خدا کی بارگاہ میں انتہائی نیک کام ہے۔ لیکن وہ دنیا جہاں انسان اس طرح سے اپنے دل میں دنیا کو بسا لے کہ جس کی وجہ سے یہ رغبت دنیا کبھی حج ادا کرنے سے انسان کو مال خرچ کرنے کے خوف مبتلا کر رہی ہے، کبھی رشتہ داروں کو مدد کرنے کے لیے مال کی کمی کے چکر میں انسان خوفزدہ ہو جائے، کبھی اپنی اولاد کو دین سکھانے کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑے تو حساب کتاب کرتا ہوا نظر آئے۔ یہ دنیا وہ نہیں ہے کہ جس کی جانب علی فرما رہے کہ اس دنیا سے دور رہنا۔ فرمایا وَلَا تَأَسَّفْ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا ذُوِّيَ عَنْكُمَا، اگر اس دنیا میں سے کچھ کم بھی ہو جائے، کبھی حج کے خاطر، کبھی زیارت کے خاطر، کبھی اولاد کی تربیت کے خاطر، کبھی معاشرے کی فلاح اور معاشرے کے اندر کمزور طبقے کی مدد کرنے کے خاطر، کبھی مثال کے طور پہ رائے ہدایت، جیسے مولا کائنات نے اپنے عاصم ابن زیاد حارثی جو کہ بصرہ کے اندر مولا کائنات کا ایک صحابی تھا، بیمار تھا، جنگ جمل میں شریک نہیں ہو سکا، جنگ جمل اختتام کو پہنچی، مولا کائنات اس کی عیادت کے لیے گئے تو اس کے وسیع اور عریض گھر کو دیکھ کر کہا، دیکھیں یہ بھی ایک عنوان ہے کہ کیا مال دنیا سے اتنا کمانا چاہیے کہ انسان کے پاس بہترین گھر ہو، بہترین سواری ہو، بہترین وسائل نقل و حمل ہو، بہترین آسائش کا انتظام موجود ہو۔ عاصم کو مخاطب کر کے مولا کائنات نے فرمایا اس دنیا میں اتنے بڑے گھر کی ضرورت نہیں، اگر بالبدعہ بات کی جائے، فی نفس ہی بات کی جائے تو واقعی انسان کو یہاں جہاں انسان کا وجود 6 فٹ کا نہیں ہے، اسے 6000 فٹ کی یا 600 گز کی بنگلو کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں اس کو ایک سواری کی ضرورت ہے، اس کے گھر کے باہر 3 گاڑیاں کھڑی ہو، کیا ضرورت ہے؟ لیکن مولا کائنات نے پھر کہا اگر تم نے اس دنیا میں اس آسائش کو حاصل کر ہی لیا ہے تو یاد رکھو پھر اس کے ذریعے سے آخرت کو کمانے کا ذریعہ قرار دو، پھر اس گھر کے اندر حقوق خدا کو انجام دو، حقوق العباد کو انجام دو، اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، ان کی کمی اور ان کی کمزوریوں کو دور کرو، دین کی تبلیغ اور دین کے پھیلاؤ کا باعث پھر اس خدا کی نعمت کو قرار دو، تو پھر یقیناً یہ دنیا وہی بات ہے کہ متجر اولیاء اللہ، اولیاء خدا کی تجارت گاہ بن جاتی۔ لیکن اگر ایسا نہیں اور دین پر کچھ مال خرچ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی تمہاری جو امارت ہے، تمہاری جو دولت ہے وہ کم ہو رہی، تو فرمایا دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے یا تم سے چلی جائے، تم سے لے لی جائے، اس پر افسوس نہیں کرنا، دیکھنا ہے یہ کہ وہ جو چیز گئی ہے اس کے مقابلے میں تمہیں آخرت میں کیا ملا ہے۔ تم نے کچھ دنیا کا مال نہیں کمایا مگر اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقت دیا، تم نے اپنے آپ کو اس ترقی تک نہیں پہنچایا کہ جو تمہیں والدین کی خدمت سے روک رہی ہے، تم نے بہت اہم اپنے وقت کو مال کمانے کی جگہ والدین کی خدمت میں لگایا، تم نے دین کی خدمت کے لیے کچھ گھنٹے وقف کیے،
اس میں کمایا نہیں اور دینداروں سے اور مخلوق خدا کو تمہارے وجود سے فائدہ پہنچا تو تمہیں افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا وہ قولا بالحق پہ، دیکھو جب کہو حق بات کہو، حق کے مقابلے میں باطل، حق کے مقابلے کے اندر گمراہ کن بات کا سپورٹ نہ کرو۔ تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاسمان، فرمایا وکون للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ ابھی یہ امام حسن اور امام حسین سے بات چل رہی ہے، یہ وصیت کا پہلا حصہ ہے جو آخری جملہ ہے کہ دیکھو میرے بچوں، ظالم کے دشمن بن کے رہنا، کبھی ظالم کے مددگار مت بننا، نہ قول میں نہ عمل میں، وللمظلوم عونا، اور دیکھو ہمیشہ مظلوم کے سپورٹ میں کھڑے رہنا۔ ظالم دنیا میں کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ظالم دنیا کے اندر کتنے ہی وسائل کو رکھنے والا نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ علی، اولاد علی اور علی پر ایمان لانے والے ظالم کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے، ظالم کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے، اس کے حق میں کوئی بات کہتے ہوئے نظر آئے یا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے مظلوم کے مد مقابل میں۔ لہٰذا جب کبھی ایسا موقع آئے تو میں مظلوم کا ساتھ دینا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ فرمایا اس کے بعد اوصیکما وجمیع ولدی، اب جو میں وصیت کر رہا ہوں یہ میری اولاد کو بھی ہے، یہ وصیت اب عام وصیت ہے، واہلی میرے گھر والوں کو بھی ہے، ومن بلغہ کتابی، وہ ان لوگوں کو بھی ہے کہ جن تک میرا یہ مکتوب اور میرا وصیت نامہ پہنچے۔ کیا ہے پھر دوبارہ، یعنی اس سے اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ جو خاص وصیت امام حسن اور امام حسین کے لیے تھی اس کا پہلا جملہ وہ عام لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی اہم اور ضروری ہے، اس لیے کہ دین کی بنیاد یہی ہے، یہ نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ فرمایا کہ بتقوی اللہ و نظم امرکم، خوف الہی کو رکھنا، دنیا میں کوئی بھی تمہارا کام ہے اگر تقوی سے ہٹ کرے تو یقین کرو وہ تمہارا قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ تقوی تمہارے خلوص کا نام ہے، تقوی پروردگار عالم کے حکم پر، پروردگار عالم کے قول کے مطابق چلنے کا نام ہے۔ دنیا کی ڈائریکشن، دنیا کی چاہت، کوئی چاہے دنیا میں کوئی نہ ہو، اہل بیت اور پروردگار عالم کے علاوہ اگر انسان کسی اور کی بات مانتا ہے تو یہ تقوی الہی کی کمی کی بات۔ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اور دیکھو تمہارا امور منظم ہونے چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے مولا کائنات، واقعاً جو الہی رہنما ہوا کرتا ہے وہ اتنا دقیق ہوا کرتا ہے کہ وہ دنیا سے پڑھا ہوا نہیں۔ ہم آج دنیا کے اندر MBA کرتے ہیں، مینجمنٹ کے بڑے بڑے کورسز کو انجام دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ بات سیکھتے ہیں کہ انسان کو ڈسپلن ہونا چاہیے، ٹائم مینجمنٹ ہونا چاہیے، وقت ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہیے، سسٹم بننا چاہیے کام کے لیے، اگر کام میں دوام چاہیے، کام کے اندر کنٹینیوٹی چاہیے، کام کے اندر تسلسل چاہیے تو یقیناً انسان کے کاموں کو منظم ہونا چاہیے، پلاننگ کے تحت ہونا چاہیے۔ لہٰذا مولا کائنات فرما رہے دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، مومن منظم ہوا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ قبر کو بنانے کے سلسلے میں ہمیں روایت نظر آتی ہے کہ قبر بنانے کے اندر بھی اسے استوار کرو، اس کو ترتیب دو، کیونکہ اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی کام بھی غیر مرتب، غیر منظم نظر نہ آئے۔ دنیا آج ترقی کر رہی ہے اپنے ڈسپلن کی وجہ سے، اپنی پلاننگ کی وجہ سے۔ اسلام 1400 سال پہلے علی بستر شہادت کے اوپر مخاطب کر کے اپنے چاہنے والوں کو اور مومنین کو اور جن تک بھی یہ پیغام پہنچے فرما رہے نظم امرکم، اپنے کاموں کو منظم کرو۔ جو قومیں منظم نہیں ہوتی، جو گھر اور جو فرد کی زندگی منظم نہیں ہوتی، وہ اپنے ریسورسز کو ضائع کر رہے ہوتے۔ ان لوگوں کے یہاں پر وہ کام کے جو جلد ہو جانے والے ہیں وہ دیر سے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور نتیجے کے اندر وہ قومیں ترقی نہیں کر پاتی، وہ فرد ترقی نہیں کر پاتا۔ اس کے بعد مولا کائنات نے اہم ترین جملے کی طرف اشارہ کیا، اور مولا کائنات معاشرے کو اکائیوں کو دہائیوں میں اور دہائیوں کو مزید سینکڑوں کے اندر اور سینکڑوں کو مزید جو ہے وہ یعنی چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک انسان اپنی زندگی میں نظم پیدا کرے، اپنی زندگی کو بہتر بنائے، اس انداز سے آگے بڑھے کہ ایک فرد سے اس کا گھر، اس کے گھر سے اس کا خاندان، اس کے خاندان سے اس کا محلہ، اس کے محلے سے اس کا شہر، اس کے شہر سے اس کا ملک اور یہ پوری دنیا اس انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ متصل اور جڑی ہوئی نظر آئے کہ ہر فرد دوسرے فرد کے بارے میں پریشان ہو، دوسرے فرد کی اصلاح کے بارے میں، اس کی ترقی کے بارے میں، اس کے مسائل کے بارے میں سوچتے ہوئے نظر آئے، دور نہ ہو۔ جیسے مولا کائنات
کہ اس عظیم فرزند چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ابھی آئے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر کے باب میں، وہاں بیان کیا کہ جب کسی نے پوچھا کہ اگر میں اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو، اپنے حج کو انجام دے رہا ہوں تو مجھے کیا پرواہ کہ میرے پڑوس میں رہنے والا کس حال کے اندر، اس کی عبادتیں درست ہے یا نہیں، اس کے مسائل، اس کی پریشانی حل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ تو چھٹے امام نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ اگر تم کشتی کا سفر کرو، کیا ہے کبھی؟ کہا کشتی کے سفر کے اندر اگر کوئی فرد اپنی جگہ پر سوراخ کرنا شروع کر دے تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ دوسرا فرد یہ محسوس کرے یا سوچے کہ وہ اپنے مقام پہ سوراخ کر رہا ہے، مجھے کیا غرض؟ نہیں، اگر اس نے کشتی میں سوراخ کر دیا تو اس کشتی میں داخل ہونے والا پانی فقط اسے نہیں نقصان پہنچائے گا اور ہلاک کرے گا، سارے کشتی والوں کو ہلاک کر دے گا۔ کہ یہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ویسے ہی معاشرے کے اندر اگر کہیں پر فساد ہو رہا ہے، کہیں پر اختلاف ہو رہا ہے، کہیں پر جھگڑا ہو رہا ہے، گمراہی ہو رہی ہے، تو پورے معاشرے کو ڈبانے کے لیے، پورے معاشرے کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا مولا کائنات فرماتے وصلاح ذات بینکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے آپس کے معاملات کو اور تعلقات کو سلجھائے رکھنا۔ فإنی سمعت جدکما، بس میں نے تمہارے جد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یقول صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والقیام، فرمایا کہ دیکھو والصیام، کہ دیکھو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے معاملات کو سدھارنا، ایک دوسرے کے اختلافات کو ختم کرنا، ایک دوسرے کو بھائی چارے کی کیفیت میں لے کر آنا، یہ عام نماز اور روزے سے بہتر ہے۔ یعنی جو مستحب نماز اور روزہ ہے اس سے زیادہ اہم معاملہ کیا ہے کہ انسان آپس کے تعلقات کو سدھار کے رکھے۔ میں آپ کی خدمت کے اندر 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خط بھی پیش کرتا ہوں، عجیب جملے، جہاں مجھے موقع ملتا ہے اس عنوان کے تحت میں ضرور یہ خط مومنین کرام کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عظیم ہستی ہے عبدالعظیم حسنی، یعنی شاہ عبدالعظیم حسنی کہا جاتا ہے، تہران کے قریب رے کا علاقہ ہے جو آج تہران ہی کا حصہ سمجھ میں آتا ہے۔ وہاں پر اس بزرگ کی زیارت گاہ ہے جس کے بارے میں امام علی النقی کا یہ فرمان ہے کہ جس نے ان کی زیارت کی وہ ویسا ہی ہے جس نے میرے جد امام حسین کی زیارت کی۔ یہ وہ فرد کہ جو 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام کے دور کے اندر موجود، وہ حسنی سادات سے تعلق رکھنے والی جو عالم بھی تھی اور خاندان اہل بیت علیہ السلام کی ایک عظیم مرتبت ہستی جو ہے وہ شمار ہوتی ہے۔ 8ویں امام انہیں خط لکھتے اور خط میں فرماتے کہ میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، ان سے کہنا کہ اپنے کاموں میں شیطان کو داخل ہونے کا راستہ نہ دے، ان کو صداقت اور امانت داری کا حکم دینا، ان سے سکوت اور ایسے لڑائی جھگڑے میں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو وہاں سے سکوت اختیار کرنے کا حکم دینا۔ اب جملہ سنیے، فرمایا کہ انہیں حکم دینا کہ ایک دوسرے کی ملاقات کو جائے، ایک دوسرے کی ملاقات کو جائے، اس لیے کہ یہ کام میں، ٹھیک ہے، اس میں محبت و قربت کو جانتا ہوں۔ مومنین کو تلقین کرنا کہ ایک دوسرے سے دوری اختیار نہ کریں، اس لیے کہ جو بھی اس کام کو کرتا ہے وہ میرے چاہنے والے کو غمگین کرتا ہے، اور میں خدا سے ایسے کام کرنے والوں کے لیے شدید عذاب کا طلبگار ہوں۔ جو لوگوں میں اختلاف پھیلائے، جو لوگوں میں افتراق پھیلائے، جو مومنین کے درمیان اتحاد کی فضا کو خراب کرتا ہوا نظر آتا ہے، فرمایا کہ ایسا فرد 8ویں امام کی نگاہ میں مغضوب ہے، ناپسندیدہ ہے، اس سے 8ویں امام اس قدر ناراض ہے کہ اس کے لیے عذاب الہی کی پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ مقابلے میں فرمایا کہ ایسے مواقع ہو، ایسے اجتماعات ہو جہاں پہ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ ملے، جمع ہو، اپنے امور پہ گفتگو کرے، نہ کہ مومنین کو ایک دوسرے سے جدائی۔ جب مومنین کو بالعموم بات یہ ہو رہی ہے تو گھروں کے اندر کیسا ماحول مولا کائنات چالے ہوں گے، ماں باپ اور اولاد کے سلسلے میں، بہن بھائیوں کے سلسلے میں، چچا پھوپھی اور خالاؤں کے سلسلے کے اندر، اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان، یہ اہم ترین معاملہ ہے۔ لہٰذا چھٹے امام کی ہمیں وہ بھی روایت ملتی ہے کہ یہاں پر امام نے اپنے صحابی کو غالباً مفضل تھا، بعض رقم اس کے پاس رکھوائی تھی اور یہ کہا تھا کہ جب کسی مومن کے درمیان اختلاف دیکھو، اگر رقم کے ذریعے سے اختلاف دور ہو سکے تو یہ چھٹے امام کی جانب سے تمہیں رقم دی گئی ہے، نیکی کے کام میں خرچ کرو اور وہاں پہ ان مومنین کے مشکلات کو اور مسائل کو حل کرتے ہوئے نظر آؤ۔ فرمایا امام نے اس کے بعد کہ واللہ واللہ فی الایتام،
کہ دیکھو فلا تغب افواہہم ولا یزیئ بحضرتکم، کہ خدا را یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آ جائے، اس قدر مشکل میں نہ پڑ جائے کہ وہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ کو پھیلاتے ہوئے نظر آئے، عزت نفس ان کی مجروح ہو جائے۔ یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر دینے والا بھی اسی طرح سے دے رہا ہے کہ وہ چاہتا ہو کہ بندہ فاقے کو پہنچے، یا جو اس کی عزت نفس ہے بغیر کھائے ہوئے جیسے مجروح ہو رہی ہے، کھانا بھی اسی انداز سے دیا جائے کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو، تو یہ قطعاً مناسب نہیں ہو۔ خیرات اس طرح سے کی جائے کہ جس طرح سے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی اسے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتا کہ وہ مانگنے والا ہے، وہ ان کی بھوک کو مٹانے والا ہے، جب تک کہ وہ بلک نہ جائے، رو نہ پڑے، مانگے نہیں، تب تک اسے کھاتا ہوا نظر نہ آئے۔ باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کھاؤں اس سے پہلے میری اولاد کھائے، میں پہنوں اس سے پہلے کہ میری اولاد پہنے۔ یتیموں کے سلسلے میں انسان کا رویہ ایسا ہونا چاہیے۔ جب معاشرے کے اندر محرومیوں اور پسماندگی سے یہ طبقہ بچتا ہوا نظر آئے گا تو معاشرے میں فساد نہیں ہوگا، بگاڑ نہیں ہوگا۔ محرومیوں کا سلسلہ اسے گمراہیوں کی جانب اور فساد کی جانب نہیں لے جائے گا۔ فرمایا کہ دیکھو خدا را یہ تمہارے ہوتے ہوئے برباد نہ ہو جائے۔ آج یاد رکھو، اگر تم نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تو کل تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے یتیموں کو، تمہارے سب آرڈینیٹس کو، جو تمہارے نیچے وہ طبقہ ہے کہ جو ضرورت کا محتاج ہو سکتا ہے، خدا اس کے لیے بھی وسائل کو فراہم کرتا ہوا نظر آئے گا۔ فرمایا واللہ فی جیرانکم، کہ دیکھو خدا را، یہ دیکھیں علی کس انداز سے وصیت کر رہے ہیں، یعنی وصیت کا دائرہ کار اپنی اولاد تک نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو فقط مال کے اعتبار سے بیان کر رہے کہ یہ اس کو دے دینا، یہ اس کو لے لینا، دیکھو تم اس طرح سے کاروبار کرنا، تو تم اس طریقے سے اپنے گھر کو بنا لینا، فلاں جگہ پہ تمہاری پراپرٹی و جائیداد ہے۔ نہیں، فرمایا واللہ فی جیرانکم، خدا را اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، تمہارے پڑوسی، تمہارے اطراف کے اندر موجود افراد تمہاری غفلت کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ ان کے گھر میں کوئی بھوکا ہو، ان کے گھر میں کوئی مسائل ہو۔ دین اسلام ہمیں ایسا دین اور ایسا ضابطہ حیات دیتا ہے، یہاں تک روایتیں موجود ہے کہ اگر تم اپنے گھر کے اندر ایسا پھل لے کر آ رہے ہو جو پھل تمہارے پڑوس افورڈ نہ کر سکتے ہو، تو اس پھل کو کھانے کے بعد لانا منع نہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ انسان اس طرح سے لائے کہ ان کو شریک کرے، تاکہ ان کی بد نظری کا، ان کی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ اس نظر سے آپ کو دیکھے جو نظریں بھی انسان کو نقصان پہنچاتے ہوئے نظر آئے، بلکہ وہ شکر گزاری سے دیکھتے ہوئے نظر آئے کہ جن کی اداؤں میں، جن کی نظروں میں آپ کے لیے دعا ہو، تو کیا ہی اچھا ہے۔ لیکن اگر اتنا نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ تم اس پھل کو کھانے کے بعد اس کا کچرا باہر ایسے مت پھینکو کہ جس پر نگاہ کرنے کے بعد ان کے بچے یا وہ لوگ اپنی محرومی کو محسوس کریں، اور اس محرومی کے محسوس کرنے کی وجہ سے یا تو کسی معاشرتی فساد کا شکار ہو جائے یا تمہارے سلسلے کے اندر اپنے دل کے اندر کوئی برائی پیدا کرے۔ فرمایا فَإِنَّهُ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، عجیب جملہ ہے۔ فرمایا کہ دیکھیں ہم بات ہو رہی وصیت کی، جو آیت بھی پیش کی گئی، اس آیت کے اندر بھی جو وصیت کی یہی بیان کیا فرمایا گیا تھا کہ دیکھو اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اگر وہ کوئی مال رکھتا ہے تو اپنی اولاد اور اپنے اقربا کے بارے میں اس کی وصیت کرے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے نبی نے یہ وصیت اس انداز سے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں خبر کی کہ ہمیں ایسا لگا مازالا، فرمایا کہ مازالا یوصی بہم، کہ پیغمبر کی وصیت ان کے بارے میں ایسی تھی، حتی ظننا، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ انہو سیورثہم، کہ شاید پیغمبر ہمارے مال میں، ہماری جائیداد کے اندر بھی ان کا حصہ بیان کریں گے۔ اس حد تک پڑوس کی ذمہ داری اور اس حد تک پڑوس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، یعنی پڑوس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ کافر بھی ہو تو اس کی ذمہ داری، یعنی اس کا بھی حق ہے۔ اس سلسلے میں دین کی بھی ذمہ داری نہیں، یعنی دین اس حق کے اندر مانے نہیں بنتا۔ جس طرح ماں باپ ہے، وہاں پر یہ کہا گیا کہ اگر ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو ان کا حق تم پر ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا استاد اگر کافر ہی کیوں نہ ہو مگر اس نے تمہیں ایک حرف بھی سکھا دیا، فرمایا کہ من علمنی حرفا سیرنی عبدا، میں اس کی بندگی کرنے کو تیار ہوں۔
اسی طرح پڑوس کے بارے میں کہا گیا اگر پڑوس کافر بھی ہے تو اس کا حق تم پر ہے۔ آج مغرب کی دنیا کے اندر پڑوسیوں کے حقوق اور اس کی سلسلے کے اندر اتنا خیال رکھنے کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے عمل سے ان کو تکلیف نہ پہنچے، تمہاری آواز ان کو پریشان نہ کرے۔ ہمارا معاشرہ دینی پروگرام کے سلسلے کے اندر کوتاہیوں کا شکار ہے۔ اس سلسلے کے اندر بالآخر مومنین کو غور کرنا چاہیے کہ اس انداز سے اپنے امور کو انجام دے کہ اگر بینیفیشل چیز ہو تو اس انداز سے ہو کہ ہر ایک اس سے بینیفٹ اٹھاتا ہوا نظر آئے، مگر یہ بینیفٹ اٹھانے کے اندر کسی پڑوس کا حق ضائع ہوتے ہوئے نظر نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا واللہ واللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم۔ اہم ترین چیز دین کے ستونوں میں سے جہاں پیغمبر اکرم فرما کے جا رہے ہیں، اپنے آخری حجت الوداع کے موقع پر پیغمبر نے فرمایا، بارہا فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، یا بعض جگہ پہ کتاب اللہ و سنت، اختلاف ہے مسلمانوں کے درمیان، مگر سکل اکبر قرآن مجید ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور فرمایا کہ دیکھو، یا مولا کائنات فرماتے کہ ہدایت قیامت تک کے لیے تمہیں ملے گی تو قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے ملے گی۔ قرآن کو فراموش مت کر لینا، اہل بیت سے ہٹ کر قرآن کی تعلیمات تمہارے لیے سند نہیں بنے گی۔ پیغمبر فرمانے کہ اگر میری کوئی حدیث قرآن کریم سے ٹکرا جائے تو اسے دیوار پہ دے مارو۔ حدیث کے اندر جعل سازی ممکن ہے، قرآن کے اندر خدا نے اس بات کا ذمہ لیا ہوا ہے کہ قیامت تک اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہر حدیث قرآن کے ساتھ میچ کرتی ہوگی تو اس کے لیے ایک سپورٹ اور سند کی حیثیت بنے گی۔ فرمایا کہ قرآن کی تعلیم سے دور نہ ہو۔ امیر کائنات نے بڑا عجیب انداز اپنایا، کہا خدا قرآن کو تھامے رکھنا۔ کیا مطلب؟ اس کے بوسے لینا، اسے اپنے سر پہ رکھنا، اس کے ذریعے سے صرف استخارہ کی حد تک مدد لینا نہیں۔ قرآن کریم لا ریب فیہ، بغیر شک کی وہ کتاب ہے جو تمہاری ہدایت کے لیے۔ تمہارا غیر، مولا کائنات فرمائے لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، تمہارا غیر اس سے فائدہ نہ اٹھائے، یہ علم کی کتاب ہے، لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ جس کسی کے ہاتھ میں یہ پہنچی اور اس نے اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کی، جس جہت سے وہ چاہے گا یہ قرآن اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ قیامت تک کے رازوں سے پردہ اٹھانے والا سید سجاد فرماتے کہ جس طرح روز سورج طلوع ہوتا ہے، جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو روز اس کے پیغامات نئے انداز سے میرے لیے رائے ہدایت کو فراہم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ فتنوں کے دور میں قرآن تمہاری ہدایت کے لیے ہوگا، اور فرمایا کہ دیکھو جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کے لیے یعنی فرشتوں کے لیے یہ گھر ویسے ہی روشن ہوتے ہیں کہ جیسے زمین والوں کے لیے ستارے آسمان پر منفرد انداز سے جگمگاتے ہوئے اور روشن اور منفرد نظر آتے ہیں، کہ زمین پر اس انداز سے خیر و برکت کا نزول ہوا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی جوان قرآن پڑھے، جوانی میں قرآن اگر وہ پڑھے تو اس کے خون میں قرآن رچ بس جایا کرتا ہے۔ اور یہ قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، جس قدر قرآن پڑھو گے اس قدر تمہارے درجات میں اضافہ کیا جائے گا۔ وہاں امام حسین کا یہ انداز نظر آتا ہے کہ معلم قرآن عبد الرحمن کو اپنے بیٹے کو سورہ الحمد کی تعلیم دینے پر اس قدر نوازتے ہوئے نظر آئے کہ جب لوگوں نے سوال کیا تو امام نے فرمایا جو کچھ میں دے رہا ہوں یہ مال دنیا ہے، یہ اس کے دور میں نہ صحیح تو اس کی اولاد کے دور میں ختم ہو جائے گا، مگر جو اس نے میرے فرزند کو تعلیم دیا ہے تا قیامت تک اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کے فوائد ختم نہیں ہوں گے۔ بالآخر اس کے بعد فرمایا کہ واللہ فی الصلاۃ فانھا عمود دینکم۔ دیکھیں بہت سے لوگ دین کے سلسلے کے اندر سوشل ورکنگ کرتے ہیں، بڑے بڑے پروگرامز منعقد کرتے ہیں، بڑی بڑی مخلوق خدا کے لیے خدمت کرتے ہیں، مگر وہی بات جو مولا کائنات نے فرمائی کہ دیکھو تم اپنے نفس سے غافل نہیں رہنا، یہ دنیا تمہیں اس انداز سے دھوکہ نہ دے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم دنیا والوں کی خدمت کر رہے ہیں، مگر جس نے دنیا بنائی ہے، جس نے تمہیں خدمت کرنے کے وسائل فراہم کیے، اس کی شکر گزاری ہی تم سے نہیں ہو پا رہی، تو پھر باقی لوگوں کے لیے جو تم کام کر رہے ہو سوچنا پڑے گا کہ اس کام کے اندر للہیت، اس کام کے اندر پروردگار کی خوشنودگی موجود ہے، یا اس کام کے اندر نام و نمود، اس کام کے اندر صرف و صرف اپنے اختیارات، اپنے وسائل اور اپنی ظاہری زندگی کو خوشنما بنانا ہے یا نہیں۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ چاہے خلق خدا کی خدمت ہو، چاہے اپنے نفس کا معاملہ ہو، میں پروردگار عالم کے احکامات اور اس کی بندگی کے تحت ان کاموں کو انجام دیتا ہوا نظر آؤں۔ تو
تو یقیناً ہر کام انسان کا خدا کی بارگاہ کے اندر باعث اجر ہوگا، باعث خوشنودگی ہوگا، اور اس کا ثمرہ دین و دنیا دونوں جگہ پر انسان کو نظر آئے گا۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو خدا را اپنی نماز سے غافل مت رہنا، تمہارا اپنے وجود، تمہارا خدا کی جانب سے ہر دی گئی نعمتوں کا شکرانہ جو ہے وہ تمہاری نماز ہے۔ اور یہ وہ چیزیں کہ جو انسان کو بند کمرے کے اندر بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر اور ناظر ماننے کا فلسفہ ظاہر کرتے ہوئے نظر آتی کہ انسان نماز پڑھتے ہوئے پیغمبر اکرم ابو ذر سے فرماتے، علامہ مجلسی اپنی کتاب روح الحیات میں لکھتے کہ ابو ذر جب نماز پڑھو کأنک تراہ، ایسے نماز پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ محسوس کر سکو تو ایسے نماز پڑھو جیسے خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تو اس وقت تمہاری حرکات و سکنات کیسے ہوگی۔ یہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ راوی روایت بیان کرتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، پل صراط سے لوگ گزریں گے، 6 طریقے سے لوگوں کے گزرنے کا انداز ہوگا، ان میں سے ایک گروہ بالکل الگ طرح سے گزرے گا۔ قرآن کریم بھی بیان کرتا ہے کہ جب ہر گروہ پل صراط سے گزرے گا تو جہنم کو دیکھتے ہوئے آئے گا، مگر یہ گروہ جو آئے گا، یہ گروہ اس انداز سے پرواز کر کے جنت کے دروازے پہ پہنچے گا کہ فرشتے ان سے سوال کریں گے کیا تم نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ جواب میں کہیں گے نہیں۔ فرمایا تمہارا تعلق کس قوم سے؟ ہمارا تعلق امت محمدی سے۔ تم ایسا کیا کام کرتے تھے کہ خدا نے تمہیں پل صراط کی ساری چوکیوں سے بغیر حساب و کتاب کے جنت کے دروازے پہ پہنچا دیا؟ اور میں 2 کام کرتے تھے، نمبر 1 اس خلونا نستحیی ان نعصیہ، ہم جب خلوت میں بھی ہوتے تھے تو شرم کرتے تھے پروردگار عالم کی مخالفت۔ آج کی دنیا میں اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا، آج کی دنیا میں اسے ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ جب موبائل کی دنیا ہے، انسان کو کسی قہوہ خانے میں، انسان کو کسی کلب میں، انسان کو کسی گیدرنگ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی شیطان اس کے ہاتھ میں، اسی سے وہ پروردگار عالم کی ہدایت کے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں آگے بڑھنے کا سہارا بھی بنا سکتا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ آج کا جوان خود اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ کس طریقے سے یہ موبائل انسان کی اخلاقیات کو، انسان کی روحانی کیفیت کو، انسان کی باطنی کیفیت کو، حتیٰ کہ انسان کے ظاہر کو بھی بگاڑے ہوئے کہ انسان گھر میں رہتے ہوئے بھی گھر والوں سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس بے روی کے اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور 24 گھنٹے اس کے پاس یہ بے روی کا بغیر مال کو خرچ کیے ہوئے ذریعہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، فری ایکسیس اور فری وائی فائی اور فری انٹرنیٹ کے ذریعے سے، اور وہ پیکیجز دیے جا رہے ہیں کہ آج کا جوان، کل خصوص پاکستان کے جوان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا وقت کن چیزوں پہ لگا رہا ہے، چاہے اپنی مادی ترقی کی بات کرے، چاہے اپنی روحانی ترقی کی بات کرے، ہر چیز سے غفلت کر کے انسان اس دنیا میں لگا ہوا ہے۔ وہی والی بات ہے کہ یہ کون سی چیز ہے جو انسان کو خلوت کے اندر خدا کی بارگاہ میں خدا کا بنائے گی؟ اس موبائل سے اور اس طرح کی تنہائی میں انجام دینے والی برائی سے بچائے گا، وہ نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ آج کا جوان اپنے آپ کو مولا کائنات کا اگر چاہنے والا سمجھتا ہے تو وہ اس مولا کائنات کی کیفیت کو محسوس کر کے سمجھے کہ علی کہہ رہے کہ نماز تمہاری زندگی سے اس طرح سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے کہ علی کا کوئی چاہنے والا نماز سے غافل ہوتا ہوا نظر نہ آئے۔ جہاں نماز کا وقت ہو جائے، انسان عادت بنائے کہ اول وقت کے اوپر نماز کے لیے اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو ترک کر کے کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے، تاکہ یہ وقت اس بات کا گواہ بنے، یہ کیفیت اس بات کا گواہ بنے کہ اے پروردگار عالم، میں نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا جب تیرا حکم آ گیا، جب تیری دعوت آ گئی۔ فرمایا فَإِنَّ عُمُودُ دِینُکُم، یہ تمہاری دین کی بنیادیں ہیں، اگر یہ نہیں تو اس کا مطلب تمہارا دین کھوکھلا ہے، اس دین کی عمارتیں جو ہے وہ بہت کمزور ہے اور کبھی بھی گر جائے گی۔ اور دوسری دین کی اہم ترین بنیاد کی طرف مولا کائنات ارشاد فرماتے واللہ واللہ فی بیت ربکم لا تخلوہ ما بقیتم، یہ دیکھو خدا را حج کو فراموش نہیں کرنا۔ یہ سمبولیکلی یہ میں کہتا ہوں کہ اگر گھر کے اندر انسان خدا کا بندہ ہے، یہ ظاہر ہو رہا ہے نماز سے، تو اس دنیا کے اندر اگر انسان یا مسلمان اپنے آپ کو دکھا رہے کہ ہم اس خدا کے بندے ہیں، اجتماعی طور پہ اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح جماعت کی نماز ہے، جس طرح عید کی نماز ہے، اب پوری دنیا کا اجتماع خانہ خدا میں حج پر ہوا کرتا ہے، وہاں ساری دنیا کے مسلمان اور مومنین جو پہنچ سکتے پہنچ کر خدا کی بارگاہ میں اس کی توحید کا اعلان کرتے، ایک زبان میں لبیک اللہم لبیک کر کے خدا کو کہتے ہیں، جس طرح سے میں اپنے گھر میں تیری بارگاہ میں تیری پکار پہ حاضر ہو گیا،
اپنی زندگی میں بھی اسی طریقے سے تو جہاں کہیں مجھے بلائے گا میں ہزاروں میل کا سفر کر کے تیرے گھر پر حاضر ہو جاؤں گا، تیرے دروازے پہ کھڑے ہو کر میں کہوں گا کہ لبیک اللہم لبیک، اے خدایا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اگر تم نے اس گھر کو تنہا کر دیا، اس انداز سے اجتماعی طور پہ پروردگار کی بارگاہ کے اندر اپنے تعبد کو، اپنی بندگی کو، اپنے تسلیم ہونے کا اظہار نہیں کیا، تو یاد رکھو اگر یہ گھر خالی ہو گیا تو تم میں سے کوئی بچے گا نہیں، تمہارا وجود معاشرے کے اعتبار سے تتر بتر ہو کے رہ جائے گا۔ حج کی عبادت اتنی سنگین عبادت ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ من استطاع الیکم، یعنی اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے اور وہ حج انجام نہ دے تو پروردگار عالم اس سے بے نیاز ہو جائے گا، پھر خدا کے لطف کا وہ شامل حال نہیں ہوگا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر حج واجب ہو جائے اور تم نے حج انجام نہ دیا تو پھر یا یہودی مرو گے یا مجوسی مرو گے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کو انجام نہ دے، قرآن کی وہ جو آیت ہے جو کہتی کہ تمہیں قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، کہ یہ اس فرد کے لیے کہ جو دنیا کے اندر حج واجب ہونے کے باوجود حج انجام نہیں دیتا ہے۔ مومنین کو غور کرنا چاہیے، کوتاہیاں ہے ہماری قوم میں اس سلسلے کے اندر، کبھی اس اعتبار سے کہ ہمارے ماں باپ نے حج نہیں کیا، خدا انہیں بھی صحت دے، انہیں بھی استطاعت دے وہ حج کرے، لیکن کبھی اولاد پر اپنے ماں باپ کے حج نہ کرنے کی وجہ سے حج ساقط نہیں ہوتا۔ کبھی بیوی پہ حج واجب ہو جاتا ہے تو شوہر کہتا ہے کہ نہیں جب میں ساتھ چلوں گا تو حج کریں گے، شوہر کو حق نہیں۔ اسی طرح سے شوہر پہ حق واجب ہو جاتا ہے، ایسے مومنین کرام بھی ہے کہ نہیں ہم جب جائیں گے تو اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جائیں گے۔ بیوی پر اگر ابھی حج واجب نہیں ہے کسی وجہ سے تو شوہر کو حج میں تاخیر کرنے کی اجازت نہیں۔ حج کے سلسلے میں معاملہ فقہی اس قدر سخت ہے کہ اگر تم پر حج واجب ہو گیا تو پھر اگلے سال رقم نہیں بھی ہے قرض لے کر بھی حج کرنے جانا ہوگا، اس لیے کہ یہ ایک بار فرض ہونے کے بعد حیات تمہاری ذمہ داری بن جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا واللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ۔ بہت سے لوگ اس بات کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ شاید جہاد بالسیف اور عملی طور کے اوپر دشمن کے مد مقابل جانا ہی وہ جہاد ہے جو خدا کی بارگاہ کے اندر اہم ترین جہاد ہے، جبکہ پیغمبر کی وہ روایت ہے کہ جب ایک گروہ جہاد بالسیف سے واپس مدینہ آیا تو فرمایا مبارک ہو مبارک ہو، اب آمادہ ہو جاؤ جہاد اکبر کے لیے۔ جہاد اکبر کیا ہے؟ جو ہر لمحے تمہارا شیطان کے ساتھ حالت حرب کے اندر، اسی لیے محراب مسجد کو محراب کہا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جو شیطان سے لڑنے کی جگہ ہے۔ میں 24 گھنٹے شیطان سے جنگ کے اندر ہوں، جہاد کے اندر ہوں، اور یہ وہ جہاد بالنفس ہے کہ اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو چاہے فرد کی زندگی ہو چاہے معاشرے کی زندگی ہو، انسان کہیں ناکام نہیں ہو۔ لیکن اگر انسان جہاد بالنفس میں ناکام ہو جائے تو جہاد بالسیف بھی انسان کا برباد ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ کتاب آغا دستگیر شیرازی میں، وقت چونکہ اب مختصر ہو رہا ہے، موجود ہے کتاب استعاذہ کے اندر کہ جہاں پہ آغا دستگیر فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے اندر ایک مسلمان مجاہد تھا، اس نے کسی کافر کے ایک کھچر کو دیکھ لیا جو خوبصورت تھا، لڑائی کی کا نیت جو قصد تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ اب وہ اس کافر کو اس لیے نہیں قتل کر رہا کہ وہ کافر ہے، اس لیے قتل کر رہا ہے کہ اس کے مال پر اس کی نگاہ ہے اور مال حاصل کرنا ہے۔ اور پھر آخر کافر کی تلوار چل گئی اور نام آ گیا اس کا کشتہ راہ خر، یہ راہ خدا میں نہیں مرا، مال حاصل کرنے کی راہ میں چلا گیا چونکہ اپنے نفس کی منزل میں ناکام ہو گیا۔ کتاب محجت البیضاء کے اندر بھی وہ روایت ہے جو آغا کاشف الغطا فرماتے کہ 3 گروہ قیامت کے دن جو انبیاء کے مرحلے کے اوپر ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، مگر وہی 3 مرحلے اتنی نزاکت کا مرحلہ ہے کہ خدا انہیں قیامت کے دن مخاطب ہو کر کہے گا کہ تمہیں تو دنیا میں اجر مل گیا، کیوں؟ مال خرچ کیا، مالدار تھا تو نام و نمود کے خاطر، علم عطا کیا تو صرف بحث میں کامیابی کے خاطر یا کبر و غرور کے خاطر، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر تم نے شہادت دی تو خدا کے حکم پر نہیں بلکہ اپنی طاقت اور اپنی زور اور اپنی مملکت کو بڑھانے کے لیے، تو فرمایا یہ تینوں گروہ چاہے شہید ہو، علماء ہو یا مالدار ہو، جو صحیح ہو جائے تو معاشرہ سدھر جاتا ہے، قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے برابر انہیں قرار دیا جاتا ہے، لیکن اگر بگڑ جائے تو خدا قیامت کے دن اسی گروہ کو جہنم کی اتہ گہرائیوں کے اندر سب سے بدترین جگہ پہ رکھتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاذُلِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرِ وَالتَّقَاتُعِ، یہ وہی بات ہے جو امام رضا علیہ السلام نے شاہ عبدالعظیم حسنی سے فرمایا۔ مولا کائنات فرماتے اصلاح ذات البین کے بعد دوبارہ اس کی تاکید اس قدر ہے کہ مولا کائنات پھر ایک مرتبہ اپنے اختتام پہ کہتے ہیں کہ دیکھو
تم پہ لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا. علیکم بالتواصل. دیکھو صلہ رحمی ختم نہ ہو, رابطے مت توڑے رکھنا. اختلافات ہو جاتے, مسائل پیدا ہو جاتے, مگر رابطوں کو مت توڑو, اپنے کنیکشنز کو باقی رکھو, ملو جلو, سلام دعا رکھو. کل کو یہ فاصلے اس بات کا باعث نہ بنے کہ جب تم کسی بات پر قریب بھی ہونا چاہو تو فاصلے اتنے زیادہ ہو جائے کہ تمہیں اس کو قربت میں بدلنے کے اندر دشواری محسوس ہو. یہ ہوتا ہے خاندانوں میں, یہ دوستوں کے اندر بھی ہوتا ہے. لہذا فرمایا والتبازل, ایک دوسرے کو بذل ہدیہ دیتے رہو. تحادو تحب, ہدیہ دو, محبتوں کو بڑھاؤ, ایک دوسرے کو تحفے دو, ایک دوسرے کے یہاں پر جانے کے بعد ان کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے انہیں کچھ عطا کرتے ہوئے نظر آؤ. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّكَاتُبُ, مد مقابل دیکھو, ایاکم حرف تحذیر ہے, یعنی ڈرو اس بات سے کہ تم ایک دوسرے کی کو پیٹ دکھاؤ. تدابر دبر, ایک دوسرے کو پیٹ دکھاؤ, ایک دوسرے سے دور رہو, وہ راستہ ہی بن تک تبدیل کر لو کہ جس راستے سے آپ کا کوئی مومن بھائی, آپ کا کوئی رشتہ دار نظر آئے. اپنی اولاد کو روکتے ہوئے نظر آؤ کہ دیکھو اس کی میت میں مت جانا, اس کی خوشی میں مت شریک ہونا. وہ نظر آئے تو اس کے سلام کا جواب مت دینا. یہ ہمارے معاشرے کے خاندان کے مسائل ہیں. مولا کائنات اپنے شہادت کے وقت اپنے بستر شہادت پر یہ مخاطب کر کے کہہ رہے ان لوگوں سے کہ دیکھو قطع رحمی مت کرنا. سب سے زیادہ بدترین گناہ کیا ہے؟ شرک کے بعد قطع رحمی کرنا ہے. فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جس کا کوئی کی نیکی قبول نہیں کی جائے گی, نیکی تو دور کی بات, کا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. فرمایا لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, امر المعروف و نہی عن المنکر کو ترک مت کرنا. فیول علیکم شرارکم, اگر یہ کیا تو تمہارے شریروں کو, بدترین لوگوں کو تم پر مسلط کر دیا جائے گا. ثم تدعون فلا یستجاب لکم, پھر تم دعا بھی کرو گے کہ خدایا ہمیں اس سے نجات عطا کر. آج دنیا میں دیکھ رہے مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے ظالموں کی حکومت ہے, ظالموں کا ظلم و ستم ہو رہا ہے, لیکن انسان انتظار کے اندر ہے, دعائیں کر رہا ہے ان مصیبتوں سے نجات دے. مگر ابتدا کے موقع پر جب موقع تھا تو کیوں غلط کاموں کو روکا نہیں کیا؟ کیوں اچھائی جب کم کی جا رہی تھی یا نہیں کی جا رہی تھی تو اس وقت اس اعتبار سے تنبیہ نہ کی گئی؟ وہی چھٹے امام کی بات, معاشرے کے اندر جب برائی شروع ہوتی ہے اس وقت اگر اسے روک دیا جائے تو معاشرے کی بنیادیں اپنی جگہ پر سدھر جاتی ہیں. ورنہ ایسی قومیں بھی ہیں کہ جہاں پر رہنے والے نیک وکار تھے مگر خدا نے عذاب اس لیے نازل کیا. بنی اسرائیل کی قوموں میں مثالیں موجود ہیں کہ ان کے عابدوں کی, عبادت گزاروں کی موجودگی میں عذاب کیا گیا کیونکہ انہوں نے گناہ گاروں کو, خدا کی مخالفت کرنے والوں کو, جو خدا کی عبادتیں نہیں کیا کرتے تھے انہیں نہیں سدھارا اور اپنی عبادتوں کے اوپر منحصر ہو کے رہ گئے. آخر مولا کائنات عمومی طور پہ بات کر رہے ہیں جس کا تعلق منزل مصائب سے بنے گا. یا بنیا, یا بنی عبد المطلب, اے عبد المطلب کی فرزندو, لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین. دیکھو یہ کہتے ہوئے مسلمانوں کا خون نہ بہانا کہ علی مارے گئے. فرمایا کہ خوزن تقولون, یعنی یہ کہتے ہوئے نظر آؤ قتل امیر المؤمنین, اور یہ کہہ کر گلیوں میں نکل جاؤ, محلوں میں نکل جاؤ اور مخالفین کو, مسلمانوں پر علی کے قتل کا الزام لگا کر یا علی کے قتل کو باعث بنا کر, کیونکہ اس سے پہلے کے ادوار میں دیکھ چکے, وہ جنگ صفین ہو, جنگ جمل ہو, کہ کن نعروں کے تحت اور کن باتوں کی بنیادوں پر مولا کائنات کو اور پورے معاشرے کو, اسلامی معاشرے کو فساد کی نظر بنایا گیا, مسلمان کو مسلمان سے لڑایا گیا. علی نے فرمایا کہ علی خود کہہ رہے اپنے بستر شہادت کہ اگر علی بچ گئے تو اپنے قتل کا بدلہ خود لے لیں, اور اگر علی چلے گئے تو فرمایا کہ دیکھو الا تقتلن بی الا قاتلی, کہ میرے قتل کے بدلے صرف ایک قتل ابن ملجم کا ہو. اور مزید دیکھے فرمایا انظروا اذا انا مت من ضربتی حاضی فضربوه ضربۃ بضربۃ, اگر میں اس ضربت سے مر جاؤں تو ایک ضربت کے بدلے ایک ضربت لگانا. کس قدر عادل علی کے ساتھ کہ فرمایا تھا کہ دوسری ضربت بھی نہ لگے. ولا تمثل, دیکھو میرے مرنے کے بعد جب میرے قاتل کو قتل کرو تو اسے مسلح مت کرنا, اس لیے کہ میں نے تمہارے رسول سے سنا ہے کہ ایاکم والمسلۃ ولو بالکلب العقور, کاٹنے والے کتے کو بھی جب مارو تو اسے مسلح مت کرو. اپنے غصے کا اظہار کسی کی لاش کی بے احترامی کے ساتھ مت کرو. عزت دو مخلوق خدا کو, جو ظلم کیا ہے اس ظلم کی حد تک, یعنی
قتل کرنے کے بعد بھی اس کی لاش اس بات کو بتائے کہ اس کا جو قاتل ہے وہ کس قدر منصف ہے۔ یہ مرحب کو قتل کرنے کے بعد مرحب کی بہن نے آ کے بھی اسی انداز سے کہا تھا، اور غالباً جنگ خندق کے اندر بھی جب عمر ابن عبدوت کو قتل کیا گیا تو ان کے اعتبار سے بھی موجود ہے، اسی اعتبار سے کہ اس کی بہن نے جب آ کر مقتول اپنے بھائی کو دیکھا اور لاش کو اس انداز سے سالم دیکھا کہ دشمن نے فقط قتل کرنے کی حد تک اسے نقصان پہنچایا، نہ لاش پہ سے کپڑوں کو جدا کیا، نہ اثاثہ جات کو لے کر گئی، اور نہ لاش کو مسلح کیا، فرمایا کہ اب جس انداز سے باعزت انداز سے قاتل نے اسے سلوک کیا ہے تو پھر اس کے بعد میرا رونا بھی نہیں بنتا۔ لیکن آل محمد جنہوں نے اپنے بستر شہادت پر اس انداز سے خیال رکھا، بلکہ علی کے بارے میں تو یہ ملتا ہے کہ جب ایک مرتبہ اگلا دن زہر کے منتقل ہونے کے بعد ام کلثوم نے یا جناب زینب نے اپنے بابا کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھے تو کہا، بابا جان کیا زہر آپ کو بہت زیادہ اذیت دے رہا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ ساری رات علی اپنے قاتل کے سختی سے باندھنے کے نتیجے میں اس کے کراہنے کی وجہ سے تڑپتا رہا اور تکلیف میں رہا۔ اگر تم چاہتی ہو بیٹی کے علی راحت میں آ جائے تو قاتل کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو۔ کبھی علی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے کہ ام کلثوم جو ایک دن پہلے جب علی کے افطار کی باری تھی ابھی مسجد کوفہ گئے نہیں تھے، ضربت نہیں لگی تھی ظالم کی، اس وقت تک دسترخوان پر ایک دودھ کا پیالہ اور نمک اور روٹی تھی، کہا ان دو میں سے ایک اٹھا لو۔ تو ام کلثوم نے نمک اٹھانا چاہا تو علی نے دودھ کے اٹھانے کو حکم دیا، اور آج یہ کیفیت ہے کہ جب دودھ لایا گیا تو ام کلثوم نے جب علی نے دودھ پینے سے انکار کیا تو اپنے حق کی قسم دی، کہا کر چاہتی ہو بیٹا کہ میں دودھ میں سے کچھ نوش فرماؤں تو پہلے میرے قاتل کو دو۔ یہ ہے علی۔ آج کوفہ اس انداز میں کہ علی اپنے قاتل کو بھی دودھ پلا رہے ہیں، اپنے قاتل کے رسیوں کو ڈھیلا کر رہے ہیں، مگر کل یہی کوفہ ہوگا کہ جس کوفے کے اندر بنات رسول ام کلثوم اور شہزادی زینب جب کوفے میں لائی جائے گی تو ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوں گے، اور وہ بچی کی جو شہزادی زینب کی گود میں بیٹھی ہوگی وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے گی کہ پھوپھی جان کیا یہ ہمارے دادا کا شہر نہیں ہے؟ کیا یہاں بھی ہمیں کوئی پانی نہیں پلائے گا؟ اور ام حبیبہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے گی کہ جب میں نے اس بچی کی آواز کو سنا تو میں چھت سے نیچے اتری اور ایک مرتبہ پانی کا کوزہ لے جا کر بچی کے قریب پہنچی اور یہ کہا کہ اے بچی یہ پانی پی لے اور اپنی پیاس بجھا لے اور میرے لیے دعا کرنا۔ مگر خاندان اہل بیت کی وہ حسین کی تربیت یافتہ اور بیٹی جو سخاوت کی اس منزل پر ہے کہ ایک مرتبہ اپنے لبوں پر سے پانی کو ہٹا دیا، کہا پہلے اے ضعیفہ اپنی دعا کو بیان کر، پہلے ہم تیرے لیے دعا کریں گے اور بعد میں اس کے بعد ہم اپنے پانی کو نوش فرمائیں گے۔ ام حبیبہ نے ایک مرتبہ کہا کہ دعا کرو کہ خدا میرے بچوں کو تمہاری طرح یتیم نہ کرے۔ عجب نہیں کہ سکینہ نے کربلا کی طرف رخ کیا اور ایک مرتبہ کہا ہو کہ بابا جان آئیے دادا کے شہر کے اندر سکینہ یوں یتیمی کے بعد مثال بنتے ہوئے نظر آتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا سکینہ کی طرح کسی کو یتیم نہ کرے۔ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارالہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس کلی سے ذکر کو، اس کلی سے عبادت کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مظلومیت امیر کائنات کا واسطہ علی کے چاہنے والے دنیا و جہاں میں جہاں کہیں موجود ہے ان کی جان مال و عزت کی حفاظت فرما۔ ظالم اگر قابل ہدایت نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ ہمارے لواحقین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ علی کے چاہنے والے دنیا و جہاں میں جہاں کہیں موجود ہے علی کے اس وصیت نامے کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی وصیت نامے میں موجود اقوال کے مطابق ہمیں اپنی نسلوں کی، اپنے خاندانوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مومنین کے درمیان آپس میں تعلقات کو بہترین انداز سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ آپس کی رنجشوں کو علی اور علی کی اولاد کے صدقے میں دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔